بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھنا۔ محترم ناظرین، بقرہ عید ختم ہو گئی ہے اور بہت سارا گوشت آپ کے فریزرز میں جمع ہو گیا ہے۔ یہ قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک گھر میں رکھ اور کھا سکتے ہیں، اور کتنے دنوں کے بعد قربانی کا گوشت کھانا ناجائز ہو جائے گا؟ بڑی عید آتے ہی یہ سوال سب کے ذہنوں میں جنم لیتا ہے۔ اس سلسلے میں اپنے عقائد کے لحاظ سے مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا حرام ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قربانی کا گوشت اسی مہینے یعنی کہ ذوالحج کے اندر ہی کھا لینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے آنے سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت ختم کر دینا چاہیے یا دوسروں میں بانٹ دینا چاہیے۔ آپ کی یہ ساری کنفیوژن آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ گوشت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ گوشت جنتیوں کا سب سے اعلیٰ کھانا ہے، اور ایک روایت ہے کہ دنیا اور آخرت والوں کے کھانوں کا سردار ہے۔ گوشت کھانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری سنت مبارکہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت بھی حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب غذا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کا گوشت تناول فرمایا، جس میں مرغی، بٹیر، دمبا، بھیڑ، بکری، خرگوش اور مچھلی کا گوشت قابل ذکر ہے، لیکن اس سب میں آپ کو سب سے زیادہ بکری کی دستی کا گوشت پسند تھا۔ اگرچہ گوشت میں آئرن، پروٹین وغیرہ وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں، لیکن گوشت کا حد سے زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر عید کے دنوں میں گوشت کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ بیل اور گائے وغیرہ کا گوشت ریڈ میٹ کہلاتا ہے اور جسم کو بہت طاقت مہیا کرتا ہے، کیونکہ ریڈ میٹ میں آئرن اور چکناہٹ کی مقدار وائٹ میٹ کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ وائٹ میٹ میں مرغی اور مچھلی وغیرہ کا گوشت آتا ہے۔ اگرچہ ریڈ میٹ جلد اور بالوں کی نشوونما کے لیے انتہائی مفید ہے، لیکن اس کا اعتدال سے زیادہ استعمال آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ کی طبی تحقیق کے مطابق سرخ گوشت کا ضرورت سے زیادہ استعمال کینسر اور دل کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک کے لیے استعمال کرنا صحت کے لیے مفید ہے، اور کتنے ٹائم کے بعد قربانی کا گوشت استعمال کرنا حرام ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس چیز پر اعتراض کریں کہ ہم لوگوں کو قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، جس سے فقراء اور مساکین تک قربانی کا گوشت نہیں پہنچے گا۔ ان کے اس اعتراض کا جواب ہم آپ کو ابھی دیے دیتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ عزیز و اقارب، ایک حصہ فقراء مساکین، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھنا مستحب ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ قربانی کا سارا گوشت خود استعمال کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے، لیکن مستحب عمل یہی ہے کہ خود ایک حصہ رکھا جائے اور باقی کے 2 حصے تقسیم کر دیے جائیں۔ اب جو ایک حصہ آپ نے اپنے لیے رکھا ہے، اس کو کتنے عرصہ تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ دوسرے سال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا، یعنی کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھر میں نہ رکھیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو۔ پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو سٹور کیا جا سکتا ہے، چاہے اس کو فریز کر لیں یا سکھا کر رکھ لیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ اس گوشت کو 3 دنوں کے اندر اندر ہی ختم کرنا ہے، چاہے تو 6 منتھ کے لیے سٹور کریں، چاہے تو پورے سال کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر عبداللہ بن واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن واقد نے سچ کہا۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ دیہاتی لوگ آ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانیوں کا گوشت 3 دنوں کی مقدار میں رکھو، پھر جو بچے اس کو صدقہ کر دو۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ اپنی قربانیوں کی کھالوں سے مشکیزیں بناتے ہیں اور ان میں چربی بھی پگھلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور اب کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان ضرورت مندوں کی وجہ سے جو اس وقت آ گئے تھے تمہیں منع فرمایا تھا، لہذا اب کھاؤ، کچھ چھوڑ دو اور صدقہ کرو۔ کچھ لوگ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کو حرام سمجھتے ہیں، اس لیے کہ صاحب شریعت نے اس سے منع کیا تھا، جبکہ وہ ممانعت صرف 1 سال کے لیے تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ قربانی کا گوشت کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے عبد الرحمن بن عباس نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، صرف 1 سال اس کا حکم دیا تھا جس سیل کا قحط پڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا تھا کہ جو مال والے ہیں وہ گوشت محفوظ کرنے کی بجائے محتاجوں کو کھلا دیں، اور ہم بکری کے پائے محفوظ رکھ لیتے تھے اور اسے 15 دنوں بعد کھاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کرنے کے لیے کیا مجبوری تھی؟ اس پر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائیں اور فرمایا، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی 3 دن تک برابر کبھی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے جا ملے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو جتنا عرصہ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہت لمبے عرصے تک گوشت فریز رکھنے کے باعث اس میں جراثیم بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو مختلف قسم کی موذی بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ گوشت کو زیادہ عرصے تک فریز کر کے استعمال نہ کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔